السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آپ سب کی ہر دعا ہر تمنا کو اللہ قبول و مقبول فرمائے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں سورہ اخلاص کی کچھ فضیلتیں ہیں۔ نماز کے اندر سورہ اخلاص پڑھنے سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کتنی مرتبہ نماز میں پڑھنے سے انسان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور جو لوگ اس حدیث کو سنے ہیں تو بے شک وہ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس عمل کو ضرور کرتے ہوں گے، اور اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو اسے سن کر انشاءاللہ آپ یہ عمل اس طریقے سے نماز ضرور پڑھنے والے ہیں۔ یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں انشاءاللہ سننے کے بعد ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں محمد وسیم، آپ دیکھ رہے ہیں زلزلہ وسیمی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پورا واچ کیجئے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لیجئے گا۔ دوستو، سورہ اخلاص کی فضیلت وہ بھی نماز کے اندر پڑھنے کی کیا ہے۔ پہلی حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں در منصور جلد نمبر 6 میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو شخص بعد نماز عشاء 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے۔ اب یہ جو نماز آپ کو پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد، اب عشاء کی نماز کے بعد جو پڑھنی ہے تو عشاء کی نماز کے بعد جو نفل نماز پڑھتے ہیں اس نماز میں بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اس طریقے سے یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ نماز کو الگ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عشاء کی نماز میں نفل ہے، اس میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ کافرون اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص آپ کو پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے دونوں رکعت میں جو ہے آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے، یعنی 2 رکعت میں آپ کو 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ زیادہ ہے، 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہوگا، حالانکہ کوئی وقت نہیں لگے گا، لیکن اس کی فضیلت آپ سنیں گے تو انشاءاللہ یہ نماز پڑھے بنا رہ بھی نہیں پاؤ گے۔ تو فرمایا گیا جو شخص اس طرح نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی جنت میں 2 محل اس طرح عطا کرے گا کہ اہل جنت اسے دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ اکبر، رشک کریں گے اہل جنت۔ اب دنیا میں آپ کوئی محل بناتا ہے، کوئی مکان بناتا ہے، عالی شان بلڈنگ بناتا ہے، کچھ الگ ڈیزائن کا مکان ہوتا ہے، لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کیا عالی شان مکان بنایا ہے، کیا بہترین ڈیزائن دار مکان بنایا ہے نا، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں دنیا کے اندر۔ اور جو گھر بناتا ہے وہ سینہ چوڑا کر کے بیٹھا دیکھتا رہتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جنت میں جب اہل جنت اس مکان کو، اس محل کو دیکھنے آئیں گے تو وہ جو اہل مکان ہوگا نا، جسے یہ عطا کیا جائے گا نا، تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا جنت میں۔ تو یہ 15 مرتبہ ہر رکعت میں، اگر سورہ کافرون یاد ہے تو اچھی بات ہے، نہیں یاد ہے تو بھی آپ صرف 15 مرتبہ سورہ اخلاص ہی پڑھ لیں تو بھی یہ فائدہ آپ کو حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر یاد ہے تو ضرور پڑھنا۔ ایک حدیث آپ کو میں نے سنائی، اب دیکھیے دوسری حدیث آپ سماعت کریں، اور یہ بھی حدیث در منصور کی جلد نمبر 6 اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو شخص 4 رکعت میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے گا، 4 رکعت میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص کا پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، تو اس سے ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ اخلاص، 50 ٹائم، ہر رکعت میں 50 مرتبہ۔ اب دیکھیے آپ اس کی فضیلت، اس کے فائدے سننے کے بعد آپ حیران رہ جاؤ گے۔ سن لو بھائی، آپ پڑھنا نہیں پڑھنا وہ الگ بات ہے، ویڈیو کو چھوڑ کے نہیں جانا، آپ آ گئے ہو ویڈیو میں تو سن لینا، پڑھنا نہیں پڑھنا وہ بعد کی بات ہے، لیکن اگر ذہن میں رہا یہ باتیں، حدیث سنے ہوئے ہیں، یہ عمل کرنے کا، یہ نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کے ذہن میں، اس کی فضیلت آپ کے ذہن میں رہی نا، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آپ کا دل ضرور کرے گا۔ پڑھنا نہیں پڑھنا لیکن یہ بات سن کر کے جائیے، ویڈیو کو چھوڑ کے بالکل نہیں جانا ہے آپ
آپ کو۔ تو فرمایا جو شخص 4 رکعت میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ کہا گیا جب اس طریقے سے کوئی نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر 116 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، یا اس طریقے سے کہہ دیجئے 116 سال کے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ 116 سال آج کل تو ہماری عمریں بھی نہیں ہے، کہا وہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں 116 سال کے گناہ۔ اللہ اکبر، 200 ہی مرتبہ تو سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ زندگی میں جب بھی موقع ملے نا، کسی بھی رات کسی بھی دن آپ کو دل کرے نا یہ نماز پڑھ لیا کرو، زندگی میں ایک بار یہ نماز ضرور پڑھنا میرے پیارے۔ اب دیکھیے ایک اور حدیث میں آپ کو امام احمد روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن فروہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائے گا۔ یہ سن کر سب سے مشہور صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس طریقے سے تو ہم بہت سارا محل جنت میں بنوا لیں گے، یعنی ہم بہت زیادہ نماز پڑھیں گے اور بہت زیادہ محل ہمارے لیے جنت میں تیار ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے دوست، اے میرے صدیق، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے، اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے، جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی عطا کرے گا۔ اب جتنا محل آپ کو جنت میں تیار کروانا ہے اس طریقے سے جو میں نے آپ کو بتائی ہے نماز پڑھیں، انشاءاللہ آپ جنت میں اتنے محل آپ تیار کرتے چلے جاؤ گے، کرتے چلے جاؤ گے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک اور حدیث سنا دوں، بڑے مشہور صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، یہ بھی در منصور کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد کسی سے کوئی بات نہ کرے، کسی سے کوئی کلام نہ کرے اور 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے، تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے سانپ اپنی کیچلی اتارنے کے بعد کیسے صاف ہو جایا کرتا ہے۔ اب سوچئے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیا، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز اس لیے پڑھے کہ گناہوں سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اس نیت کے ساتھ۔ اب مغرب میں 2 رکعت نفل نماز ہے، اسی نماز میں اس نیت کے ساتھ آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا کچھ سورہ اخلاص کی فضیلتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس کے علاوہ آپ کس کی فضیلت، کون سی آیت، کون سی صورت اور کس ٹائپ کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس کے ذریعہ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اگلا ویڈیو آپ کے کمنٹ کے مطابق ہوگا۔ تو چلیے اپنے بھائی محمد وسیم کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔